اللہ اللہ اللہ۔ بچے نرمی سے زیادہ سیکھتے ہیں بنسبت گرمی کے۔ آج ہمارے ماحول معاشرے کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ کوتاہی یہی ہے کہ بس صرف ڈانٹ ڈپٹ ہمیں آتی ہے۔ باپ کو تو بس 2 لفظ بولتا ہے اور تیسری مرتبہ اس کا تھپڑ لگ رہا ہوتا ہے اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اور ماں بھی ہر وقت چیختی چلاتی رہتی ہے، شاؤٹ کرتی رہتی ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تمہیں سمجھایا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں فلاں نہیں۔ بچے کو پیار سے سمجھانا چاہیے، وہ جلدی سمجھتا ہے۔ مار نہیں پیار، یہ بچے کی اولاد، یہ بچے کی تربیت کے لیے دوسرا اصول ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں اور نرمی پر وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو سختی کے اوپر نازل نہیں فرماتے۔ تو اس لیے بچوں کے ساتھ ہمیشہ نرم رویہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس عنہ کے ساتھ اتنا محبت کا رویہ رکھتے تھے کہ انس عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، 10 سال میں نبی علیہ السلام نے نہ مجھے کبھی جھڑکا، نہ گالی دی، نہ مجھے کبھی مارا، نہ لوگوں کے سامنے کبھی مجھے رسوا کیا۔ 10 سال نبی علیہ السلام نے پیار سے ان کی تربیت کی، اور اس دوران نہ مار پیٹ کی ضرورت پیش آئی، نہ بچے کو ملامت کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو محبت سے اگر آپ بچے کو سمجھائیں گے تو بچہ بات جلدی سمجھ آ جائے گا۔ تو پہلا اصول تھا اولاد کی تربیت کے لیے نیک بننے کے لیے دعائیں کرنا، اور دوسرا اصول تھا کہ بچے کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ بچے تھے، وہ بھی آ گئے تہجد کے وقت میں کہ میں بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے آ کے پیچھے نیت باندھی، تو جب پیچھے نیت باندھی تھی، نفل نماز تھی نا، تو نبی علیہ السلام نے انہیں پیچھے سے اشارہ کر کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ وہ تھوڑی دیر تو کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹ گئے، تو نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ ان کو پھر آگے کر کے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ جب سلام پھیرا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عبداللہ جب میں تمہیں آگے کھڑا کرتا تھا تم پیچھے کیوں ہٹ جاتے تھے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا ہوں، بچہ ہوں، مجھے آپ کے قریب کھڑے ہونا ادب کے خلاف نظر آ رہا تھا، اس لیے آپ مجھے کھڑا تو کرتے تھے، میں پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ تو دیکھیے نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا۔ اب تصور کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں نفل، ہمارا بچہ آ جاتا ہے اور ہم ایک مرتبہ اس کو آگے کھڑا کرتے ہیں اور وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ کھڑا کرتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ، تو ہم تو سلام پھیرتے ہی جوتا اٹھاتے اور بچے کو لگا دیتے کہ عقل کے اندھے، تمہیں میں آگے کھڑا کرتا تھا، تم پیچھے کیوں ہٹتے تھے؟ ہم اس کا موقف سننا ہی گوارا نہ کرتے۔ بھئی بچے نے اگر بات نہیں مانی تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی ریزن ہوگی، تو معلوم تو کریں کہ ریزن کیا تھی۔ تو بچے کے ذہن میں ریزن تھی کہ میں چھوٹا ہوں، مجھے ادب کرنا چاہیے، کتنی اچھی ریزن تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، ان کو سمجھا دیا کہ تمہیں وہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا جہاں میں نے کھڑا کیا تھا۔ تو شفقت سے، نرمی سے، پیار سے بچے جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ ایک بچہ تھا، اس کو اس کے والد نے ایک بار سمجھایا کہ بیٹا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی، اسم گرامی تم نے وضو کے بغیر نہیں لینا۔ اور بچے نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نبی علیہ السلام کا نام وضو کے بغیر نہیں لوں گا۔ اور وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اور جب بھی نبی علیہ السلام کا نام لینا ہوتا وہ وضو کے ساتھ نام لیتا تھا۔ نام بچے کا احمد تھا۔ ایک دن عجیب معاملہ پیش آیا۔
بزم ادب تھی اسکول میں، اور اس میں ڈپٹی کمشنر نے آنا تھا، تو اسلامیات کے جو ٹیچر تھے انہوں نے کچھ نعتیں سکھائی تھی بچوں کو۔ ایک نعت انہوں نے احمد کو یہ سکھائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ بچے نے نعت تو اچھی یاد کی اور وہ پڑھ بھی بڑے شوق سے رہا تھا، لیکن موقع پہ جب پڑھنے لگا تو بچے نے جمع کا صیغہ استعمال کر لیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ اب ڈی سی او نے جب یہ سنا تو اس نے پھر بعد میں تقریر کی اور اس نے نام لے کر کہا کہ فلاں بچے نے یہ پڑھا، جبکہ شاعر نے تو کلام یوں لکھا ہے۔ اور اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ توجہ نہیں دیتے بچوں کے اوپر، جس کی یہ مثال ہے کہ بچہ یہ پڑھ رہا ہے اور ٹیچر نے اس کو سمجھایا ہی نہیں۔ اب وہ جو دینیات کے ٹیچر تھے ان کی خوب بےعزتی ہوئی سارے مجمع میں۔ تو دینیات کے ٹیچر کو نا بچے کے اوپر غصہ تھا کہ میں نے تو اسے کہا تھا کہ تم ایسے پڑھنا، اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے پھر جمع کا صیغہ استعمال کر لیا۔ اگلے دن عجیب معاملہ ہوا کہ اس کلاس کا ایک پیریڈ جو تھا نا وہ فارغ تھا، ٹیچر چھٹی پہ تھے، آئے نہیں تھے، تو بچے شور مچا رہے تھے۔ 2 پیریڈ تھے، ایک پیریڈ تھا ریسیس سے پہلے اور ایک پیریڈ تھا ریسیس کے بعد۔ چنانچہ جب ہیڈ ماسٹر نے دیکھا کہ بچے شور کر رہے ہیں تو سٹاف روم میں دینیات کے ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ فلاں کلاس کے بچے شور مچا رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ 2 پیریڈ ان کے پاس چلے جائیں اور ان کے ٹائم گزر جائے گا۔ چنانچہ وہ دینیات کے ٹیچر کلاس میں آ گئے۔ ان کا بھائی میں نے اس وقت آپ کو پڑھانا تو نہیں ہے کچھ، بس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ شور نہ کریں اور آپ کی وجہ سے باقی کلاسز میں ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے۔ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں چھوٹے چھوٹے، اور آپ لوگ اس کے جواب بتاتے جائیں تو ہمارا ٹائم گزر جائے گا۔ کلاس کے بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ استاد صاحب جو تھے دینیات کے وہ چھوٹے چھوٹے کوشچن پوچھتے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، اچھا تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ۔ ایک موقع پہ انہوں نے احمد سے کہا کہ احمد یہ بتاؤ ہمارے پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے۔ احمد کھڑا تو ہو گیا، نام نہیں بتایا۔ تو دینیات کے ٹیچر نے پھر کہا احمد تمہیں نام آتا ہے نبی اسلام کا؟ اس نے سر ہلا کے کہا جی آتا ہے۔ تو احمد بتاؤ کیا نام ہے؟ احمد کچھ نہیں بتا رہا۔ اب ٹیچر کو غصہ آیا کہ یہ تو بدتمیز لڑکا ہے، یہ استاد کی بات جان بوجھ کے نہیں مانتا۔ تو دینیات کے ٹیچر نے کہا کہ احمد اب اگر تم نے مجھے نام نہ بتایا میں تمہاری پٹائی کروں گا، بتاؤ ہمارے پیغمبر اسلام کا کیا نام؟ احمد پھر چپ کھڑا ہے بت کی طرح۔ استاد نے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے تھپڑ لگانے شروع کر دیے، خوب مارا اس کو۔ اب احمد نے کبھی کسی استاد سے مار نہیں کھائی تھی، جب اچھی طرح مار پڑی تو وہ خوب رویا، اور اسی دوران گھنٹی بجی اور ریسیس کا ٹائم ہو گیا۔ تو ٹیچر نے کہا اچھا احمد میں ریسیس کے بعد آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ تم پیغمبر اسلام کا نام کیسے نہیں بتاتے، اور میں اب ڈنڈا لے کے آؤں گا اور تمہاری ڈنڈے سے پٹائی کروں گا۔ کلاس کے سارے بچے ریسیس کے لیے چلے گئے اور ان میں سے ہر بچہ احمد کو بڑی ہمدردی کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اس کو تو اتنی انفارمیشنز ہیں دینیات کی، اور اس بچے کو اتنی مار پڑی اور یہ نبی اسلام کا نام ہے، نامی اسم گرامی کیوں نہیں بتا رہا۔ جب سب بچے چلے گئے تو احمد بھی اٹھا اور باہر جا کر اس نے اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، اور واپس آ کے اپنے جگہ کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب ریسیس ختم ہوئی تو دینیات کے ٹیچر پھر آئے
اور انہوں نے آتے ہی احمد کو کھڑا کیا اور کہا کہ بتاؤ نبی علیہ السلام کا کیا نام؟ احمد نے بتا دیا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دنیات کے ٹیچر کو حیرت ہوئی کہ اس نے اتنی مار کھائی اور پہلے نہیں بتایا اور اب آرام سے اٹھ کے نام بتا دیا ہے۔ تو اب انہوں نے ذرا محبت سے قریب آ کے احمد کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر پوچھا کہ احمد پیارے بچے بتاؤ تم نے پہلے نام کیوں نہیں بتایا تھا؟ جب انہوں نے شفقت سے پوچھا تو اس وقت احمد نے بتایا کہ سر مجھے نام تو پہلے بھی آتا تھا لیکن اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور میں نے اپنے والد سے یہ سنا تھا کہ نبی علیہ السلام کا نام وضو کے بغیر نہیں لینا۔ میں نے مار تو کھا لی، میں نے نام نہیں لیا۔ اب ریسرچ میں میں جا کر وضو کر کے آیا ہوں، آپ نے پوچھا ہے، میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے۔ تو دیکھیں ماں باپ اگر بچے کو کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات اس طرح بچے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے پہلا اصول ان کے لیے دعائیں کرنا اور دوسرا اصول ان کو پیار سے بات سمجھانا۔ ہم دو لفظ میں بات کر دیتے ہیں، بچہ پوری طرح سمجھتا بھی نہیں اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ بچہ وہ بات کر کے ہمیں دکھائے گا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ